زہرا خانم نے نیچے فضلداد کو کھڑے دیکھا تو وہ اندر چلی گئی۔ ذرا ہی دیر بعد وہ واپس آئی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے فضلداد کو اوپر بلایا۔ اوپر جانے کے لیے اس ٹیکری کو کاٹ کاٹ کر ان لوگوں نے سیڑھیاں سی بنا رکھی تھی۔ فضلداد بڑی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا اور جب دروازے کے قریب پہنچا تو زہرا خانم نے اسے کہا کہ سردار اندر بلا رہا ہے۔ فضلداد اندر چلا گیا۔ یہاں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ فضلداد نے زہرا خانم سے پوچھا۔ وہ سلوک نہیں ہو رہا جس کا مجھے ڈر تھا، زہرا خانم نے کہا۔ یہ تو اس طرح میری عزت کرتے ہیں جیسے میری پوجا کر رہے ہوں۔ انہوں نے شاید مجھے اپنی دیوی بنا لیا ہے۔ فضلداد وہاں اس کے ساتھ زیادہ باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ زہرا خانم نے اسے کہا کہ اس سردار کے آگے دو زانو بیٹھ جاؤ۔ سردار فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس نے گردن اکڑا رکھی تھی اور چہرے پر رعب کے تاثرات تھے۔ وہ فضلداد پر یہ تاثر پیدا کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس دنیا کا بادشاہ ہے۔ سردار نے ہاتھوں کے بہت اشارے کیے، کبھی وہ زہرا خانم کی طرف اشارہ کر کے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیتا اور اس نے اس قسم کے اشارے بھی کیے جن سے فضلداد یہ سمجھا کہ زہرا خانم کے متعلق وہ کہہ رہا ہے کہ یہ عورت اب اس کی ہے اور اسے بڑا اونچا رتبہ دے کر رکھا جائے گا اور تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہم تمہیں احترام سے رکھیں گے۔ فضلداد کو یہی اطمینان کافی تھا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ جب سردار کوئی بات اشاروں میں ختم کرتا تو فضلداد زہرا خانم کے ساتھ ایک آدھ بات کر لیتا تھا۔ وہ زہرا خانم سے کہتا تھا کہ یہاں سے فرار ہونا ہے اور زہرا خانم اسے کہتی تھی کہ یہ تمام علاقہ ان لوگوں کا ہے اور یہ لوگ جنگلی جانوروں اور درندوں کی طرح اس سارے جنگل میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک بات صاف صاف بتا دو زہرا، فضلداد نے پوچھا، کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو یا ان کی دیوی یا ملکہ بن کر یہیں خوش رہو گی؟ اگر ممکن ہو تو مجھے ابھی یہاں سے لے چلو۔ زہرا خانم نے کہا، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں ان جنگلیوں کے ساتھ رہنا پسند کروں گی؟ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم یہاں مطمئن ہوگی۔ فضلداد نے کہا، میں رہوں گی تو کیا یہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے؟ زہرا خانم نے کہا، یہاں آ کر میں بہت روئی تھی، اس سردار کے قدموں میں سجدہ بھی کیا تھا اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر اسے کہا تھا کہ ہم دونوں کو آزاد کر دے، لیکن یہ جنگلی پہلے تو میرے سر اور پیٹھ پر تھپکیاں دے دے کر بہلاتا رہا اور جب دیکھا کہ مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس نے تلوار نکال لی اور مجھے بٹھا کر میرا سر جھکایا اور تلوار میری گردن پر رکھ دی۔ پھر اس نے میرے بال پکڑ کر مجھے اٹھایا اور اس طرح اشارے کیے جیسے میں نے رونا بند نہ کیا تو یہ مجھے بالوں سے درخت کے ساتھ باندھ دے گا اور مجھ پر برچیاں ماری جائیں گی۔ تم فرار کی ترکیب سوچو، پھر مجھے بتا دینا، میں اپنی جان دے دوں گی لیکن ان جنگلیوں میں نہیں رہوں گی۔ زہرا خانم نے فضلداد سے کہا کہ سردار کے سامنے غصے کا اظہار نہ کرنا اور چہرے سے یہ ظاہر ہوتا رہے کہ تم نے اس کی غلامی قبول کر لی ہے اور یہاں ہم دونوں خوش رہیں گے۔ فضلداد نے مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں بہت سنائی تھی، جو میں نے سنانی شروع کر دیں تو خواہ مخواہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ کو بڑے واقعات سنانا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ جب فضلداد مجھے یہ باتیں سنا رہا تھا تو کبھی کبھی مجھے شک ہوتا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ فوجیوں میں ایک خصلت یہ پائی جاتی ہے کہ بارکوں میں تنہائی کی زندگی گزارتے گزارتے کچھ ایسے بور ہونے لگتے ہیں کہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دل بہلایا جائے۔ اکثر فوجی اپنے عشق و محبت کے من گھڑت قصے سنایا کرتے ہیں۔ مثلاً معمولی سا ایک سپاہی سناتا ہے کہ اس کے گاؤں کے نمبردار کی بیٹی اس پر مر مٹی تھی، پھر وہ اس سے ملاقاتوں کی کہانیاں سناتا ہے۔ فوجیوں اور دیہاتیوں کے ہاں یہ رواج بھی ہے کہ وہ جب کوئی واقعہ سناتے ہیں تو اس میں زیب داستان اور مبالغہ ضرور جاتا ہے اور اسے وہ بہت ہی سنسنی خیز بنا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو من پسند افواہیں بہت اچھی لگتی ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک بندہ ان افواہوں میں مزید سنسنی خیزی اور اصرار پیدا کر کے آگے سناتا ہے۔ میں کبھی کبھی یہ سمجھتا تھا کہ فضلداد پر اس جنگل نے ایسا اثر کیا ہے کہ یہ شخص تصورات کی دنیا میں چلا گیا ہے۔ صحرا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ تھکا ہارا اور پیاس کا مارا مسافر قدم گھسیٹتا جاتا ہے اور اس کا ذہن اسے نخلستان اور پانی کی جھیلیں دکھاتا ہے۔ پھر یہ مسافر اس سراب کے تعاقب میں چلتا ہی رہتا ہے حتیٰ کہ گرتا اور مر جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ فضلداد اپنے ذہن کی دنیا کی باتیں سنا رہا ہے، لیکن بہت عرصہ بعد جب میں واپس اپنے گاؤں آیا تو فوجیوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ پھر گزرے وقتوں میں بہت فوجی ملے جن میں سے بعض برما میں لڑے تھے اور بعض آسام کے ان علاقوں میں بھی گئے تھے جو ان نانگوں کا علاقہ تھا۔ ان فوجیوں میں سے بعض نے مجھے ان نانگوں کے قصے سنائے تھے۔ فضلداد جب اپنی آپ بیتی سنا رہا تھا اور مجھے اس پر شک ہوتا تھا تو مجھے ان فوجیوں کی سنائی ہوئی باتیں یاد آ جاتی تھیں، اس لیے میرا شک رفع ہو جاتا تھا۔
इन फौजियों ने नांगों को देखा था और इनकी दरिंदगी, आदमखोरी, खोपड़ी परस्ती और इनके रहन सहन की बातें सिर्फ सुनी थी। इसके बरक्स फजलदाद इनकी खौफनाक और पुरइसरार दुनिया के अंदर चला गया था या ले जाया गया था। फजलदाद ने सरदार के झोंपड़े के अंदर 5 इंसानी खोपड़ियां देखी थीं जो बड़े करीने से रखी गई थीं। 3 नीचे और 2 इनके ऊपर रखी हुई थी। फजलदाद ने वो दिन कुछ घूमते फिरते और बाकी झोंपड़े में लेटे और बैठे गुजार दिया था। सूरज गुरूब होने से जरा पहले फजलदाद बाहर निकला क्योंकि इसे बाहर कोई बड़ी सरगर्मी सुनाई दे रही थी। इसने देखा कि बहुत से नागे चबूतरे पर कपड़े बिछा रहे थे और इसके सामने जो जगह थी इसे साफ भी कर रहे थे। चबूतरे से चंद गज दूर एक बड़ा वजनी पत्थर रख दिया गया था जो फजलदाद समझ न सका कि ये क्यों रखा गया है। पहाड़ी और जंगलाती इलाके सूरज गुरूब होने से कुछ पहले ही तारीख हो जाते हैं क्योंकि सूरज बड़े पहाड़ों के पीछे चला जाता है। शाम होते ही चबूतरे पर और चबूतरे के सामने मैदान के चारों कोनों पर बांस ठोंक कर इस पर मशलें लगा दी जाती हैं। इन पर बंधे हुए कपड़ों को तेल में भिगोया जाता है। ये तेल इन कपड़ों को जला रहा था। एक मशल इस गोल पत्थर के करीब गाड़ी गई थी जो वहां रखा गया था। इनकी रोशनी इतनी ज्यादा थी कि रात को दिन बना दिया गया था। नागे इस कुशादा जगह के इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे। इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही थी। इनमें औरतें भी थी और बच्चे भी। वो सब आते और खामोशी से बैठते चले जाते। बाद में आने वालों को जगह न मिलती तो वो बुलंद जगहों पर जा बैठते और इनमें से कुछ दरख्तों के मजबूत टहनों पर चढ़ गए। फजलदाद समझ गया कि आज इनकी कोई ख़ास तकरीब है। इसे ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़ा। 4 नांगे नक्कारों की तरह के 4 ढोल या ड्रम उठाए हुए आए और चबूतरे के पास खड़े हो गए। इनके हाथों में छोटी छोटी छड़ियाँ थीं जिनसे ये ड्रम बजाए जाते थे। किसी ने ऐलान के अंदाज से 2-3 लफ्ज़ बुलंद आवाज़ से कहे। तमाम नांगे जो खड़े थे या बैठे थे बिल्कुल ही चुप हो गए और यूं लगा जैसे सब मर गए हों। उन्होंने सर झुका लिए। अचानक एक गूंज सी सुनाई दी जो बुलंद होती चली गई। इन तमाम नांगों ने कोई गीत गाना शुरू कर दिया। किसी एक भी नांगे की आवाज़ दूसरों से अलग थलग सुनाई नहीं देती थी। फजलदाद ने मुझे अपने उस वक़्त के तासुरात यूँ सुनाए कि उसने कवालियाँ भी सुनी थीं और ऐसी कवालियाँ सुनी थीं जिन्होंने इसकी जज्बाती दुनिया में जलजले बपा कर दिए थे। उसने अपने यहाँ एक से एक सुरीली आवाज़ वाले गवैयों के गाने सुने थे और फिर फिल्मी गाने तो इसने बहुत ही सुने थे, लेकिन इन नांगों के गीत की गूंज में कुछ ऐसा असर था कि इस पर खुमार सा तारी होने लगा और इसका वजूद अपने आप ही दरख्त की टहनियों की तरह हिलने लगा। ये वजद की कैफियत थी जो फजलदाद पर तारी हो गई थी। वो अपने झोंपड़े के सामने खड़ा था। चूँकि वो जगह बुलंद थी इसलिए सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। एक तरफ से सरदार ज़हरा खानम के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता सामने आया। इसका हुलिया तो वही था जो फजलदाद ने पहले देखा था, लेकिन ज़हरा खानम को देखकर वो चौंका। ज़हरा खानम के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन उसका सतर बेपर्दा भी नहीं था। उसकी कमर से एक रस्सी या किसी पौधे की बैल बंधी हुई थी। इसके साथ फूलदार टहनियाँ लटक रही थीं जिनसे ज़हरा खानम बेपर्दा नहीं लगती थी। इसके गले में ऐसे ही फूलों के बेशुमार हार पड़े हुए थे जो आगे को और पीठ की तरफ भी लटक रहे थे। इन हारों ने ज़हरा खानम का सीना ढांप रखा था। इसके बाजू नंगे थे और इसके बालों का जोड़ा बना हुआ था जो सिक्कों की तरह सर के पीछे नहीं बल्कि सर के ऊपर था। इसके सर के इर्द गिर्द भी फूलों के हार लिपटे हुए थे। फजलदाद ने मुझे कहा कि ज़हरा खानम खासी खूबसूरत लड़की थी, लेकिन फूलों के इस लिबास में तो वो पहले से बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थी। उसे गुस्सा उस सरदार पर आया था जिसने इतनी खूबसूरत लड़की पर कब्जा कर लिया था। फजलदाद के गुस्से में कहर और अताब ये सोचकर पैदा हो गया था कि इसने इस लड़की को बिल्कुल पाक और शफाफ रखा था। सरदार और ज़हरा खानम चबूतरे पर चढ़ गए और वस्त में आकर रुक गए। सरदार के हाथ में वही डंडा था जिस पर रंगदार कपड़े लटके हुए थे। उसके एक सिरे पर परिंदों के रंगदार पर और दूसरे सिरे पर छोटी घंटियां बंधी हुई थीं। इसने ये डंडा बुलंद किया तो नांगों की मुतरन्नम गूंज खत्म हो गई और इसके साथ ही नक्कारे बजने लगे। सरदार और ज़हरा खानम बैठ गए। पहले तो नक्कारों की आवाज़ एक शोर जैसी थी, लेकिन सरदार के बैठते ही नक्कारे एक ताल पर बजने लगे और इनकी आवाज़ धीमी हो गई। तमाम नांगों ने एक जुबान होकर कोई और गीत गाना शुरू कर दिया। कोई एक भी आवाज़ अलग थलग या ताल से टूटी हुई नहीं लगती थी। चंद मिनट ये गीत जारी रहा और जब ख़त्म हुआ तो सरदार ने डंडा ऊपर करके कुछ कहा। इसका इशारा फजलदाद की तरफ था। फजलदाद के आगे और नीचे जो नांगे बैठे हुए थे इन सब ने पीछे फजलदाद की तरफ देखा। दूसरे नांगे भी इसकी तरफ देखने लगे। चबूतरे के करीब खड़े नांगों में से 2 फजलदाद की तरफ आए और इसके करीब आकर इशारा किया।
کہ وہ ان کے سردار کے پاس چلے۔ فضلداد نے سوچا کہ ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہ ہوتی تو وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر اس طرح گھسیٹتے جس طرح سزائے موت والے قیدی کو پھانسی کے تختے تک لے جایا جاتا ہے۔ انہوں نے احترام سے ذرا جھک کر اسے اشارہ کیا تھا کہ وہ چلے۔ فضلداد نے زہرا خانم کی طرف دیکھا تو زہرا خانم نے ہاتھ اوپر کر کے اسے اشارہ کیا کہ وہ آ جائے۔ فضلداد چبوترے پر چلا گیا۔ دو ناگوں نے اس کے جوتے اتروا لیے۔ سردار اٹھا اور فضلداد کو بازو سے پکڑ کر دو زانو بٹھا دیا۔ پھر اس نے اعلان کرنے کے انداز میں کچھ کہا۔ پھر اس نے اپنے ڈنڈے کا پرو والا سرا پہلے فضلداد کے ایک کاندھے کے ساتھ اور پھر دوسرے کاندھے کے ساتھ لگایا اور پھر یہ سرا کچھ دیر سر کے ساتھ لگائے رکھا اور کچھ کہتا بھی رہا۔ اس نے نانگوں کی طرف منہ کر کے پھر کچھ کہا۔ نانگوں نے نعرہ سا لگایا اور تالیاں بجائیں، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ سب اپنے سردار کے فیصلے پر بہت خوش ہیں۔ سردار نے فضلداد کو زہرا خانم کے پہلو میں بٹھا دیا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ فضلداد کو بھی سردار نے زہرا خانم کی طرح اونچا درجہ دے دیا ہے۔ فضلداد کو خیال آیا کہ ان لوگوں نے اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے اور اب سردار اسے کہے گا کہ یہ کپڑے اتار دو اور نانگوں کے ساتھ نانگے بن جاؤ۔ فضلداد کا دماغ ایک بار پھر فرار کی ترکیبیں سوچنے لگا، لیکن جب اس نے نانگوں کے اس ہجوم کو دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ زیادہ تر نانگوں نے برچیاں اٹھا رکھی تھی اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کاندھوں کے ساتھ کمانے اور پیٹھ پیچھے تیروں کی ترکشیں لٹکا رکھی تھی۔ فضلداد نہتتا تھا۔ اس کے پاس ایک چاقو تھا جو اس کے جھولے میں پڑا ہوا تھا اور جھولا نانگوں نے لے لیا تھا۔ میں کھوپڑیوں کا ذکر بھول گیا تھا۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان لوگوں میں انسانی کھوپڑی کو خصوصی اہمیت تھی۔ جس چبوترے پر سردار، زہرا خانم اور فضلداد بیٹھے تھے، اس چبوترے کے چاروں کونوں پر سلیقے سے کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ دو کھوپڑیاں سردار اور زہرا خانم کے آگے رکھی ہوئی تھیں۔ جب فضلداد کو زہرا خانم کے پہلو میں بٹھایا گیا تو ایک نانگا ایک اور کھوپڑی اٹھا کر لایا اور فضلداد کے آگے رکھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد دو عورتوں اور دو مردوں نے مل کر ڈانس کیا۔ یہ ڈانس ان کا کوئی اپنا ہی تھا۔ ان کے جسموں کی حرکات کچھ ایسی تھیں جیسے وہ ان حرکات سے کوئی بات سمجھا رہے ہوں۔ اس ڈانس میں کوئی عجیب سا تاثر تھا جو فضلداد نے خاص طور پر محسوس کیا۔ میں نے فضلداد سے پوچھا کہ وہاں مرد بھی ننگے اور عورتیں بھی ننگی تھیں تو ان کا آپس میں رویہ کیا تھا؟ فضلداد نے کہا کہ وہ خود حیران ہے کہ بالکل ننگے ہونے کے باوجود کوئی مرد کسی عورت کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ان لوگوں میں ڈسپلن ہے اور اس طرح کی بدی نہیں جو ہمارے مہذب معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ ڈانس ختم ہوا تو دونوں مرد اور دونوں عورتیں اپنی اپنی جگہ چلے گئے اور اس کے فوراً بعد 13 آدمی ایک صف میں کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے 12-13 عورتیں اسی طرح صف میں آن کھڑی ہوئیں۔ یہ سب نوجوان اور جوان عورتیں تھیں۔ انہوں نے نکاروں کی تھاپ پر ڈانس بھی کیا اور کوئی گیت بھی گایا۔ وہ آہستہ آہستہ صفوں میں ایک دوسرے کے قریب آتے اور اسی طرح واپس ہو جاتے۔ پھر یہ ناچتے ناچتے ایک دائرے میں ہو گئے اور پھر ایک مرد اور ایک عورت الگ الگ ہو کر ایک ہی تھاپ پر ایک ہی قسم کا ڈانس کرتے کرتے پھر الگ ہو گئے اور پہلے کی طرح صفوں میں جا کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر بعد یہ ناچ گانا بھی ختم ہو گیا۔ سردار نے جو آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اپنا 2 فٹ لمبا ڈنڈا بلند کر کے ہلایا اور کوئی حکم دیا یا اعلان کیا۔ تمام نانگے ایک طرف دیکھنے لگے۔ اس طرف سے 3 نانگے ایک جوان سال آدمی کو لا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ وہ چل نہیں رہا تھا بلکہ اسے چلایا جا رہا تھا۔ اس آدمی کے چہرے کے نقوش آسامیوں جیسے تھے یا وہ برمی تھا۔ اس کا رنگ سفیدی مائل پیلا تھا۔ وہ بالکل برہنہ تھا۔ اسے اس گول پتھر کے قریب لے جا کر کھڑا کر دیا گیا جو اس جگہ وسط میں رکھ دیا گیا تھا۔ اس وقت فضلداد نے دیکھا کہ اس کے ساتھ جو نانگے تھے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چوڑے پھل والی تلوار تھی۔ وہ اس آدمی کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس آدمی کو شاید کچھ پلا دیا گیا کیونکہ اس کا چہرہ بے تاثر تھا اور وہ کچھ بھی نہیں بولتا تھا۔ اسے 2 نانگوں نے کندھوں سے نیچے کو دبایا تو وہ زمین پر 2 زانو بیٹھ گیا۔ سردار اٹھا اور چبوترے سے اتر کر اس آدمی کے پاس جا رکا۔ ایک نانگا ہاتھ میں ایک پیالہ لیے دوڑا آیا اور پیالہ دونوں ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے سردار کے آگے کر دیا۔ سردار نے اس پیالے میں اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبوئیں اور باہر نکال کر پانی سا اس آدمی کی پیٹھ پر چھڑک دیا۔ سردار نے اپنا ڈنڈا درمیان سے پکڑا اور بازو لمبا کر کے ڈنڈا اس آدمی کے جسم سے ذرا اوپر رکھا۔ سردار نے آسمان کی طرف منہ کر کے بڑی بلند آواز میں کچھ کہا اور پھر اس کا ڈنڈے والا ہاتھ بڑی زور سے کانپنے لگا جس طرح مداری ڈگڈگی بجاتا ہے۔ اس حرکت کے مطابق ڈنڈا بھی ڈگڈگی جیسی حرکت کرنے لگا۔ سردار اس آدمی کے چاروں طرف گھومنے لگا اور پھر سردار کا سارا جسم زور زور سے کانپنے لگا اور یوں لگتا تھا جیسے سردار دماغی توازن کھو بیٹھا ہو۔
یا اسے کوئی دورہ پڑ گیا ہو۔ سردار کا جسم اتنی زور زور سے تھرکنے لگا کہ یوں لگتا تھا جیسے اس کے اعضاء جسم سے الگ ہو کر بکھر جائیں گے۔ جب وہ اور زیادہ جوش میں آیا تو اس کے تھرکنے کی تال پر نعرے بجنے لگے اور باقی ناگوں نے اسی تال پر تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ پھر سردار آہستہ آہستہ نارمل حالت میں آنے کی بجائے یک لخت رک گیا، جیسے سوئچ آف کر دیا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی نعرے خاموش ہو گئے اور ناگوں کی تالیاں بھی بند ہو گئیں۔ سردار آہستہ آہستہ چلتا اور کچھ بڑبڑاتا، پھر چبوترے پر چلا گیا اور ڈنڈے سے اشارہ کر کے بیٹھ گیا۔ ایک ناگا دوڑا آیا، اس کے ہاتھ میں مٹی کا بہت بڑا پرات نما برتن تھا جو اس نے پتھر کے آگے رکھ دیا۔ دو ناگوں نے قیدی کو پکڑ کر پتھر کے قریب اس طرح کیا کہ اس کا سر پتھر کے ذرا آگے تھا اور گردن پتھر پر تھی۔ تلوار والا ناگا اس کے بائیں پہلو پر آیا اور ایک ہی وار میں اس نے قیدی کا سر جسم سے الگ کر دیا۔ سر برتن میں جا پڑا۔ ایک ناگے نے سر فوراً اٹھا لیا اور دوسروں نے اس بدقسمت آدمی کا باقی دھڑ اٹھا کر اس طرح آگے کر دیا کہ اس کا سارا خون پرات میں گرنے لگا۔ زہرا خانم یہ ہولناک منظر دیکھ رہی تھی۔ جب قیدی کی گردن کٹ گئی تو زہرا خانم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کر ہلکی سی چیخ ماری۔ فضل داد نے اپنا ایک بازو اس کے کاندھوں پر رکھا اور اس کی پیٹھ پر تھپکی دے کر کہا کہ حوصلہ قائم رکھو۔ سردار نے زہرا خانم کو اس خوفزدگی کی حالت میں دیکھا تو اس نے بھی زہرا خانم کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا۔ ادھر ناگوں نے وہ شور و غل بپا کیا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ قیدی کے خون سے مٹی کا برتن بھرتا جا رہا تھا۔ دو ناگے اس کی پیٹھ کو کمر سے لے کر کاندھوں تک یوں دبا رہے تھے جیسے مالش کی جاتی ہے۔ اس سے قیدی کے جسم کا خون باہر آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں بھی دبائیں اور بازو بھی۔ آخر خون نکلنے کی بجائے وہیں جمنے لگا جہاں سے گردن کٹی تھی۔ دو ناگوں نے برتن اٹھایا اور چبوترے پر جا کر سردار کے آگے رکھ دیا۔ سردار نے اس خون میں اپنی انگلی ذرا سی ڈبوئی اور اپنے ماتھے پر لگائی۔ اس نے وہی انگلی پھر خون میں ڈبو کر زہرا خانم کے ماتھے پر لگائی اور پھر وہی انگلی حوالدار فضل داد کے ماتھے پر مل دی۔ خون والا برتن وہاں سے اٹھا لیا گیا اور 4-5 نانگے ایک مٹکا اٹھائے ہوئے میدان میں آئے اور وہاں رکھ دیا۔ ایسا ہی ایک اور مٹکا آ گیا۔ نانگوں نے برتن والا خون دونوں مٹکوں میں آدھا آدھا ڈال دیا اور پھر دو نانگوں نے اپنی برچیاں مٹکوں میں ڈال کر زور زور سے ہلائیں۔ مٹکوں میں شاید پانی تھا یا نہ جانے کیا چیز تھی جس میں یہ نانگے خون ملا رہے تھے۔ مٹکے بہت بڑے بڑے تھے۔ سردار نے اپنا ڈنڈا ہوا میں بلند کر کے کچھ کہا تو نانگوں کے ہجوم میں بھگدڑ مچ گئی۔ یوں پتہ چلتا تھا جیسے ان کا مجمع منتشر ہو رہا ہے، لیکن وہ پیچھے کو اور ادھر ادھر دوڑ کر کچھ دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر وہ اسی ہلڑ بازی کی حالت میں رہے اور جب وہ پرسکون ہوئے تو کسی کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ، کسی کے ہاتھ میں ٹین کا گول ڈبہ اور کسی کے ہاتھ میں مگ تھا۔ وہ ایک قطار میں مٹکوں کے قریب سے گزرنے لگے۔ ایک ناگا ہر ایک کے برتن میں پانی صاف مٹکوں میں سے نکال کر ڈال رہا تھا۔ اس دوران سردار نے اپنا ایک بازو زہرا خانم کی کمر میں ڈال دیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ فضل داد جو سمجھا وہ یہ تھا کہ یہ سردار نے زہرا خانم کے ساتھ شادی کی تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ سردار نے زہرا خانم کو بیوی بنا لیا تھا۔ تمام نانگے اپنی اپنی جگہ پر جا چکے تھے اور وہ مٹکوں میں سے وہ پانی سا پی رہے تھے جس میں ایک انسان کا خون ملایا گیا تھا۔ ایک نانگا ایک پیالہ اٹھائے چبوترے پر آیا اور سردار کے آگے پیش کیا۔ سردار نے فضل داد کی طرف اشارہ کیا۔ پیالہ فضل داد کے آگے کیا تو فضل داد نے جھک کر دیکھا۔ پیالے میں بد رنگ سا پانی تھا جس سے ناقابل برداشت بدبو اٹھ رہی تھی۔ یہ بدبو خون کی نہیں تھی، یہ ان کی اپنی تیار کی ہوئی شراب تھی۔ فضل داد شراب کی بو سے واقف تھا۔ فضل داد نے نفی میں سر ہلا کر بتایا کہ وہ نہیں پیے گا۔ سردار نے زہرا خانم کو یہ شراب پیش نہ کی اور خود پیتا رہا۔ تو دوستو، اگلی قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔